بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ جو اختلافی مآخذ یا عدل شرعیت ہے، ان میں سے استحسان، مصالح مرسلہ، سد ذرائع اور عرف، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ مختصر سا کل بتا دیا تھا۔ آگے تین رہتی ہے: قول صحابی، پچھلی شریعت ہے جس کو شرائع من قبلنا کہتے ہیں، شرائع من قبلنا، اور استصحاب حال، یہ تین چیزیں رہتی ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے قول صحابی۔ قول صحابی کے بارے میں دیکھیے، پہلے تو صحابی کی تعریف آپ نے پڑھی ہوگی کہ بھئی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به، ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ومات علی الاسلام، اور پھر اسلام پر اس کا انتقال ہو جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی ایسے صحابہ کرام تھے جن کے فقہی احکام کے اندر جن کی اجتہادات اور آراء اور فقہی فیصلے سامنے آئے، اور اس وقت کے عوام نے ان سے جو ہے استفادہ کیا اور ان کی روشنی میں انہوں نے عمل کیا۔ بعد کے دور میں جب مجتہدین کا زمانہ آیا اور انہوں نے فقہ احکام پہ غور کرنا، فکر کرنا شروع کر دیا، تو یہ سوال سامنے آیا کہ اگر کسی مجتہد کو کتاب و سنت میں کوئی حکم نہ ملے اور وہ اجتہاد اور قیاس کی بنیاد پر کوئی حکم لاگو کرنا چاہے، لیکن اس حکم میں کسی صحابی کا قول اور رائے موجود ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ جو ہے قرآن و سنت کے بعد فوراً صحابی کے قول کو اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے، یا جو ہے وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے اگرچہ کسی صحابی کا قول موجود ہو؟ اس طرح کا سوال سامنے آیا۔ تو اس سوال کے سامنے آنے کے بعد علماء نے، بعد کے متاخرین نے اصول فقہ میں مآخذ کے اندر قول صحابی کا بھی تذکرہ کر دیا، کیونکہ بعض صورتوں میں اس کو اتفاقی طور پر مأخذ شمار کیا جاتا ہے، بعض صورتوں میں اس میں اختلاف وغیرہ بھی ہے، تو وہ صورتیں میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا حکم ہو جو رائے اور اجتہاد سے معلوم نہ ہو سکتا ہو، جس کو عام طور پر فقہ یا اصول فقہ کی کتابوں میں خلاف قیاس کہا جاتا ہے۔ کوئی ایسا حکم جو خلاف قیاس ہو، ٹھیک ہے، وہ اگر ایک صحابی نے ایسی رائے اختیار کی ہے، صحابی کا ایسا قول موجود ہے جو اجتہاد اور رائے پر مبنی نہیں ہے، خلاف قیاس اور خلاف رائے ہے، تو اس کو تمام فقہا نے اس کو حجت مانا ہے اور اس کو مأخذ مانا ہے کہ اس کو لیا جائے گا۔ اور یہ وجہ اس لیے کہ یہ گمان کیا جائے گا کہ بھئی جب یہ حکم رائے اور اجتہاد پر مبنی نہیں ہے، تو ضرور صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ قول اختیار کیا ہوگا، اس لیے اس قول کو حجت اور مأخذ مانا جاتا ہے۔ جیسے مقادیر ہوتے ہیں نا، مقدار، مثلا بھئی کہ عورت کی حیض کے جو ہے کم از کم دن 3 ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اس میں قول صحابی کو لیا جائے گا، کیونکہ یہاں رائے اور اجتہاد کوئی کام ہی نہیں کرتا، 3 دن یا 10 دن، یہ دن مقرر کیے جاتے ہیں جو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مقادیر جو اگر احادیث وغیرہ میں نہیں ہے جن چیزوں کے، تو ان کے بارے میں اگر کسی صحابی کا قول ملتا ہے تو ان کو بھی ماخذ مانا جاتا ہے۔ تو مطلب ایسے مقادیر، مقداریں اور ایسی چیزیں جو رائے اور اجتہاد سے معلوم نہ ہو سکتی ہو، اگر اس میں کسی صحابی کا قول ملتا ہے تو اس کو باقاعدہ مأخذ مانا جاتا ہے۔ یہ ہے پہلی رائے یا پہلی صورت۔ دوسری صورت، اگر کوئی ایسا حکم ہے جس پر تقریباً تمام صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے، کسی بھی صحابی نے اس کے خلاف کوئی قول اختیار نہیں کیا، تو بعد کے مجتہدین نے اس کو لیا ہوا ہے، تو بعد کے مجتہدین نے اس کو باقاعدہ مأخذ مانتے ہیں، یعنی اجماع صحابہ کو بھی اتفاقی طور پر مأخذ اور حجت مانا جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے، تیسرا ایک نقطہ ہے اضافی طور پر، اس کو یوں سمجھیے، اس کا حجت کے ساتھ زیادہ تعلق تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ، کہ ایک صحابی کا قول دوسرے صحابی کے خلاف حجت نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک اصولی طور پر اس کا ذکر ہوتا ہے اصولی کتابوں میں۔ اگر 2 صحابیوں کا قول ہے، ایک صحابی کا قول ایک جیسا ہے، دوسرے صحابی کا قول دوسرے جیسا ہے، تو آپ ایک صحابی کے خلاف دوسرے صحابی کا قول بطور حجت پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں صحابہ ہیں، دونوں کے قول یکساں ہیں، تو آپ
کسی ایک کو لے لیجئے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک صحابی کے قول کو دوسرے صحابی کے قول کے خلاف حجت کے طور پر آپ پیش نہیں کریں گے۔ چوتھا نقطہ یا چوتھی صورت، اگر کسی صحابی کا قول رائے اور اجتہاد پر مبنی ہے اور پیچھے صورتیں نہیں ہیں، پیچھے والی صورتیں جو تینوں گزر چکی، تو آیا اس صحابی کا قول وہ حجت ہے یا نہیں؟ کیا مطلب حجت ہے نہیں؟ کہ قرآن و سنت میں وہ حکم ہمیں نہیں ملا اور کسی صحابی کے قول میں ہمیں ملا اور حکم ایسا ہے کہ رائے اور اجتہاد پر مبنی ہے، تو کیا ہمیں قرآن و سنت کے میں حکم نہ ملنے کے بعد فوراً صحابی کا قول لینا پڑے گا، یا یعنی ہمیں نہیں، مجتہد کو، یا مجتہد جو ہے وہ اپنے اجتہاد کو بھی استعمال کر سکتا ہے، قیاس کو بھی کام میں لا سکتا ہے اور حکم کو یا کوئی فیصلہ لاگو کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں بنیادی طور پر دو آراء موجود ہے۔ بعض علماء اس کو رائے کہتے ہیں کہ بھئی صحابی کا قول حجت ہے، حجت ملزمہ ہے، یعنی اگر قرآن و حدیث میں آپ کو حکم نہیں ملے گا تو فوراً آپ کو صحابہ میں سے کسی ایک کو قول کو لازمی طور پر اپنا اجتہاد نہیں کریں گے آپ۔ اگر صحابہ کا اختلاف ہے تو پھر آپ کو یہ قول لے لیجئے کسی ایک صحابی کا، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صحابہ کے قول کو مطلقاً چھوڑ کر اپنی اجتہاد کی بنیاد پر کوئی فیصلہ لاگو کرے۔ یہ بعض علماء کی رائے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بھئی ایسی صورت میں صحابی کا قول حجت ملزمہ نہیں، حجت ضروریہ نہیں ہے، بلکہ مجتہد جو ہے وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر، قوتی دلیل کی بنیاد پر کوئی اور حکم لاگو کر سکتا ہے جو صحابی کا قول والا حکم نہ ہو۔ فقہائے حنفیہ کی بھی تقریباً یہی رائے ہے۔ فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ قول صحابی یعنی قرآن و سنت کے بعد قول صحابی کوئی حجت ضروریہ، حجت ترجیحیہ یا حجت ملزمہ نہیں ہے، بلکہ اجتہاد کے وسائل کے ضمن میں ایک وسیلہ ہے قول صحابی۔ جس طرح اجتہاد کے دیگر وسائل ہوتے ہیں اور ان وسیلوں کی مدد سے آپ کوئی حکم لاگو کرتے ہیں، تو قول صحابی بھی ان وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے اور اسی حد تک اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کوئی اور حکم لاگو کر دیا قوتی دلیل کی بنیاد پر اور صحابی کے فیصلے کو آپ نے چھوڑ دیا، تو یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، بلکہ اسی کو کہتے ہیں اس کو درست قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھی اس میں زیادہ تفصیلات موجود ہے، لیکن یہ مختصر سا خاکہ جو ہے قول صحابی سے متعلق تھا۔ آگے جو ہے یہ ہے پچھلی شریعتیں یا شرائع من قبلنا، کہ جو ہم سے پچھلی شریعتیں ہیں، اس کو بھی اصول فقہ کی کتابوں میں مآخذ میں اس کو بھی پچھلی مآخذ میں شمار کیا جاتا ہے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استصحاب، استحسان اور پچھلی شریعت وغیرہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ احکام جو سابقہ انبیاء پر نازل ہوئی ان کی امتوں کے لیے، کیا وہ احکام ہمارے لیے حجت ہے؟ ہمارے لیے حجت کا کیا مطلب؟ کیا وہ ہمارے اوپر بھی لازم ہے؟ اگر پچھلی انبیاء پر کوئی حکم لازم ہوا، کوئی چیز حرام ہوئی پچھلی امتوں کے لیے، کیا وہ ہمارے لیے بھی حرام ہے؟ یا اگر پچھلے انبیاء کے لیے کوئی چیز حلال ہوئی تو کیا وہ ہمارے لیے بھی حلال ہے؟ یا ان پر کوئی چیز فرض ہوئی، کیا وہ ہمارے لیے بھی فرض ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ آیا وہ حجت ہے ہمارے حق میں یا نہیں۔ اس سلسلے میں عمومی طور پر تین یا اور بعض علماء نے 4 قسمیں بیان کی ہے کہ پچھلے انبیاء پر جو احکامات نازل ہوتے ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ عمومی طور پر تو 3 بیان کرتے ہیں، لیکن بعض نے 4 کو بھی بیان کیا ہوا، تو ہم 4 کو ہی بیان کر لیں۔ پہلی قسم ان احکام کی، ایسے احکامات یعنی پچھلے انبیاء یا پچھلی شریعتوں کے ایسے احکامات جن کا قرآن و حدیث یعنی ہمارے قرآن و حدیث میں ذکر ہے اور ساتھ میں یہ بھی ذکر ہے کہ بھئی یہ احکامات ہم پر بھی فرض ہے جیسے کہ ان پر تھے۔ پہلی صورت یہ ہے، تو یہ صورت ہمارے حق میں حجت ہے بغیر کسی اختلاف کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری شریعت کا حصہ بن گیا اور ہماری شریعت نے خود کہہ دیا کہ آپ پر لازم ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس وجہ سے ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ یہ پچھلی شریعت کا حصہ تھا، بلکہ اب یہ اس لیے لازم ہو گئے کہ یہ ہماری شریعت کا حصہ ہو گیا اور ہماری شریعت نے ہم پر اس کو لازم کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں ہے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض تھے، تمہارے اوپر بھی روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ تو اس طرح اگر ذکر آ گیا کہ بھئی قرآن
حدیث میں جن جن احکامات کا ذکر آ گیا کہ پچھلی شریعتوں میں بھی یہ تھے اور آپ پر بھی لازم ہے، تو وہ ٹھیک ہے، ہماری شریعت کا حصہ بن کر ہمارے اوپر حجت ہے اور لازم ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم، پچھلی شریعتوں یا احکام سابقہ کے وہ احکام جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور ساتھ میں ان کے بارے میں یہ ذکر بھی موجود ہے کہ وہ احکام ہمارے حق میں منسوخ ہے۔ قرآن و حدیث میں پچھلے انبیاء کے وہ احکام موجود ہے اور ان کے بارے میں یہ بات بھی موجود ہے کہ بھئی وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، جیسے قرآن مجید میں بہت جگہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ کہ بھئی ہم ہر جو یہ جو چربی وغیرہ تھی اور یا جو ناخنوں والے جانور تھے یہ یہودیوں پہ حرام کیے گئے تھے، لیکن پھر ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ بھئی نہیں، یہ جو ہے اس امت کے لیے اس کو حلال قرار دیا گیا۔ تو یہ ہمارے حق میں اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ہمارے حق میں منسوخ ہے، کیونکہ ہماری شریعت نے کہہ دیا کہ آپ کے حق میں یہ منسوخ ہے، آپ پر لازم نہیں ہے، اگر واضح طور پر یہ موجود ہو کہ یہ آپ کے حق میں منسوخ ہے۔ نمبر 3، پچھلی شریعتوں کے وہ احکامات جن کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی بھی ذکر نہیں، نہ ان کا ذکر یوں ہے کہ آپ پر لازم ہے، نہ ان کا ذکر یوں ہے کہ آپ کے حق میں منسوخ ہے، گویا کہ ان کا سرے سے ذکر ہی نہیں، تو ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں حجت نہیں ہے۔ اگر تورات میں، زبور میں، انجیل میں آج کوئی ہمیں حکم بتاتا ہے کہ یہ حکم وہاں موجود ہے لیکن ہماری شریعت میں بالکل اس کا سرے سے ذکر ہی نہیں، تو وہ ہمارے حق میں لازم نہیں ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ البتہ اعتقاد کی حق میں علماء نے لکھا ہے کہ سکوت اختیار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سکوت، نہ تو ان کا انکار کریں گے اور نہ ان کو مانیں گے، بلکہ سکوت اختیار کریں گے۔ ہم کہیں گے بھئی اللہ بہتر جانتا ہے، اعتقاد کے حق میں، عمل کے حق میں تو لازم نہیں ہے۔ نمبر 4، بعض یا اکثر علماء نے یہ چوتھی صورت بھی ذکر کیا ہے کہ پچھلی انبیاء کے وہ احکام، پچھلی شریعتوں کے وہ احکام جن کا ذکر قرآن و سنت میں تو ہے لیکن ان کے لیے یہ وضاحت موجود نہیں ہے قرآن و سنت میں کہ وہ ہمارے حق میں منسوخ ہو چکے ہیں یا ہمارے حق میں وہ بھی لازم ہے، یہ ایک الگ صورت بیان کی جاتی ہے اس کو، کہ ایسے احکام جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے لیکن ان کے بارے میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ ہمارے حق میں منسوخ ہو چکے ہیں یا ہمارے حق میں بھی وہ لازم ہے۔ تو اس کے بارے میں حنفیہ کہ ہاں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ حجت ہے اور ہمارے اوپر لازم ہوں گے، دیگر ائمہ اس کو حجت نہیں مانتے، لیکن اکثر اصولیین نے اس بارے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ کوئی درست اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن و حدیث کے اندر پچھلے انبیاء کی جتنے بھی احکام موجود ہے ان کے بارے میں یا تو یہ اشارہ ہے، کہیں نہ کہیں وضاحت ہے یا اشارہ ہے کہ وہ آپ کے حق میں لازم ہے، یا یہ وضاحت اور اشارہ ہے کہ آپ کے حق میں منسوخ ہے۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں پچھلے انبیاء کے احکام ہو، بالکل قرآن و حدیث خاموش ہو اس کے بارے میں، تو اس لیے یہ صورت نکل ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک صورت بیان کی جاتی ہے اور اس میں اختلاف بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن اکثر علماء اصولیین نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ یہ صورت نہیں پائی جاتی۔ بہرحال یہ شرائع من قبلنا کا مختصر سا خاکہ تھا، دلائل وغیرہ بڑی کتابوں میں ہوگی لیکن مختصر خاکہ میں نے بتا دیا تاکہ کچھ نہ کچھ سمجھا جائے۔ یہ آگے ہے استصحاب حال، اس کے بارے میں ہم نے کتاب میں کچھ نہ کچھ پڑھا تھا، یہاں دوبارہ میں مختصر سا خاکہ بتا دیتا ہوں۔ استصحاب کا لغوی معنی ہوتا ہے طلب مصاحبت، مصاحبت کہتے ہیں کسی کے ساتھ رہنا، طلب مصاحبت، اور استصحاب حال کا مطلب ہوتا ہے حال کو طلب کرنا، حال کو، کسی حالت کو طلب کرنا۔ اصطلاحی تعریف اس کی یوں کی جاتی ہے کہ استدامت اثبات ما کان ثابتا ونفی ما کان نفیا، مطلب یوں آپ اس کی آسان مفہوم طور پر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز یا جو حکم گزشتہ زمانے میں ثابت ہو اس کو ثابت برقرار رکھنا اور ثابت ماننا، اور جو چیز گزشتہ زمانے کے اندر منفی اور معدوم ہو، موجود نہ ہو، اس کو زمانے حال کے اندر بھی منفی ماننا، غیر موجود ماننا۔ اس سے بھی زیادہ آسان تعریف اگر آپ کی کریں تو وہ یوں ہوگا کہ ابقاء ما کان علی ما کان ما لم یوجد دلیل یغیرہ، کہ جو چیز جیسی ہے اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے جب تک کہ کوئی ایسی دلیل نہ پائی جائے جو اس کو تبدیل کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر میں نے دیکھا کہ زید جو ہے ایک زمین کا مالک ہے، ٹھیک ہے، زمین کا مالک ہے،
میں نے دیکھا تھا اس کو 2015 میں. اس کے بعد آج تک میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ بھئی وہ زمین کسی اور کے ہاتھ میں آئی ہو, کسی اور نے وہاں کوئی تصرف کیا ہو, بس بلکہ ہمیشہ سے میں یہ دیکھتا آیا ہوں کہ بھئی وہ ہی وہاں پر تصرف کر رہا ہے, وہی اس کا مالک ہے, میرے سامنے اسے زمین خریدی ہے. آج 2020 میں اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو میں عدالت میں جا کر گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ زمین زید کی ہے. کیوں؟ ابقاء مکان ملا مکان. میں کہہ سکتا ہوں کہ 2015 میں نے دیکھا تھا کہ اس نے زمین خریدی تھی, اس کے تصرف میں تھی, اور میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا کہ اس نے خریدی ہو یا اس نے وہاں کوئی تصرف کیا ہو. اس کو کہتے ہیں ابقاء مکان علامہ کان ما لم یوجد دلیل یغیر. استصحاب کی اقسام سمجھ لیجئے اس کو, یا اقسام کے بجائے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قواعد فقہ میں اس استصحاب کی جو قواعد ہے اس کو علماء یوں تعبیر کرتے ہیں. چند قواعد کی شکل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک قاعدہ ہے نا, آپ نے پڑھا ہوگا, الاصل فی الاشیاء الاباحہ. اس کو بھی علماء کہتے ہیں اس کی بنیاد جو ہے یہی استصحاب حال ہے کہ شریعت نے جب ہر چیز کو مباح قرار دیا تو ہر چیز گویا کہ اپنی اصلی حالت پر برقرار رہے گی اور مباح رہے گی جب تک کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل موجود نہ ہو. تو یہی ہے نا, ابقاء ما کان علی ما کان ما لم یوجد دلیل یغیرہ. یہ بھی اسی کے قاعدے کی گویا کہ اس قاعدے کی بنیاد اس اصول فقہ استصحاب حال پر ہے. ایک اور قاعدہ ہے الاصل براءۃ الذمہ, کہ بھئی اصول یہ ہے کہ انسان کا ذمہ بری ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ انسان کی اصلی حالت کیا ہے جب پیدا ہوتا ہے, کہ وہ ہر کسی قسم کے قرضوں وغیرہ سے بری ہوتا ہے, ذمہ داریوں سے. تو اگر اس کے خلاف کوئی دعویٰ کرے گا تو اس مدعی کو عدالت میں گواہ پیش کرنے ہوں گے. کیوں؟ وہ صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ذمہ میرے اتنا قرض ہے, اس کو گواہ پیش کرنے ہوں گے. اس لیے گواہ پیش کرنے ہوں گے کہ وہ انسان جیسا پیدا شدہ بری تھا تو اب بھی عدالت میں وہ بری ہے. اگر کسی اور کو کچھ ثابت کرنا ہے تو گواہ پیش کرے, ورنہ اس کو اصلی حالت پر برقرار رکھا جائے گا. اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو الاصل براءۃ الذمہ کے طور پر اگرچہ اس سے قسم تو لی جائے گی لیکن اس کو اصلی حالت پر برقرار رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم بری ہو. ٹھیک ہے. ایک تیسرا قاعدہ ہے, اس کو یوں تعبیر کیا جاتا ہے جو ابھی میں نے تعریف کے اندر بھی پڑھا, الاصل ابقاء ما کان علی ما کان, یا ابقاء ما کان علی ما کان. جو چیز جیسی ہے اس کو اسی طرح برقرار رکھا جائے. یہ ابھی تعریف کے اندر بھی گزر چکا ہے, اس کو قواعد فقہ میں ذکر کرتے ہیں. ایک اور قاعدہ بھی ہے جس کو الیقین لا یزول بالشک مشہور قاعدہ ہے, کہ یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا. یہ بھی گویا کہ تقریباً اسی اصول پر مبنی ہے کہ جیسے یقین آپ کو تھا اس کو اسی طرح برقرار رکھو. مثال کے طور پر آپ نے زور کی نماز کے لیے وضو کر لیا, ٹھیک ہے, آپ کو یقین ہے کہ میں نے زور کو وضو کیا ہے. اصل کی نماز میں وقت میں آپ کو شک ہو گیا کہ آیا میرا وضو برقرار ہے یا مجھ سے کوئی حدث لاحق ہوئی, اس میں آپ کو شک لاحق ہو گیا. تو جو جیسی حالت آپ کو زور والی تھی اسی حالت کو برقرار رکھا جائے گا اور آپ کو طہارت اور وضو پر محمول کیا جائے گا کہ بھی آپ وضو میں ہیں. اسی طرح ایک اور قاعدہ یہ سمجھ لیجیے, قسم سمجھیے, اس کو کہتے ہیں استصحاب فی الملکیہ. اس کو مثال سمجھ لیجیے کہ بھئی ایک آدمی اگر ایک وقت میں کسی چیز کا مالک ہو گیا تو وہ اس وقت تک اس کا مالک سمجھا جائے گا, لوگ بھی اس کو مالک سمجھیں گے, وہ بھی اس کا مالک ہوگا جب تک کہ کوئی اس کے خلاف کوئی دلیل نہ پائی جائے. وہ بیچ نہ دے یا کسی کو ہبہ نہ کر دے, گفٹ نہ کر دے, تو یہ بھی گویا کہ وہ اسی کا ہو. یہ تقریباً مثالیں وغیرہ بھی اس میں آ گئی اور قواعد وغیرہ کی چند مثالیں. اب یہ نقطہ رہتا ہے کہ استصحاب حال آیا حجت ہے یا نہیں. اس کے بارے میں ہم نے اصول فقہ میں پڑھا تھا, اصول الشاشی میں, کہ حنفیہ کے ہاں استصحاب حال جو ہے یہ حجت دافعہ ہے لیکن حجت مثبتہ یا ملزمہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ دفاعی پوزیشن میں استصحاب حال سے دلیل پکڑ جا سکتی ہے لیکن اس بات یا الزامی صورتحال میں استصحاب حال کو حجت نہیں پیش کیا جا سکتا. مثال کے طور پر دونوں باتوں کو اگر آپ ایک فٹ پہ فٹ کرنا چاہیں تو وہ مفقود کی مثال تھی. ایک شخص 2015 میں موجود تھا, زندہ تھا, پھر اس وقت سے وہ غائب ہو گیا, مفقود ہو گیا. اب آج کے زمانے میں اب دو صورتیں ہیں, کیا اس کی دو سوالات ہیں, کیا اس کی میراث تقسیم کر دی جائے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی اور اس کے والد, مثلا اگر اس کا والد فوت ہوگا تو اس کے والد کے یعنی آج اگر اس کا والد صاحب فوت ہوگا تو اس کے والد کی میراث میں اس کا بھی حصہ رکھا جائے یا نہیں. دو سوالات. تو پہلے سوال کے لیے ہم استصحاب حال کو حجت مان سکتے ہیں کیونکہ وہ دفاعی پوزیشن ہے کہ بھئی اس کی میراث کو برقرار رکھا جائے, اس کی میراث جو اس کا مال ہے اس کو تقسیم نہ کیا جائے, اس کو تقسیم نہ کیا جائے. کیوں؟ تاکہ یہ استصحاب حال جیسے کہ وہ 2015 میں زندہ تھا آج بھی زندہ تصور کیا جائے. استصحاب حال میں اس کو حجتی دافعہ دفاع پوزیشن میں استصحاب حال کو حجت مانا جائے. لیکن اگر اس کے والد صاحب آج فوت ہوئے ہیں تو اس کے والد صاحب کے مال میں اس کا حصہ نہیں ہوگا,
یعنی اس کے لیے ہم نیا حق ثابت نہیں کر سکتے استصحاب حال کی بنیاد پر کہ جس طرح پہلے زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، لہٰذا اس کے لیے نیا حق ثابت کیا جائے میراث کا، تو نیا حق لازم نہیں کر سکتے ہم اس کے لیے. یہ ہے حنفیہ کی رائے. دیگر ائمہ کی جو رائے تھی شوافع اور دیگر وغیرہ، وہ حجت ملزمہ اور حجت دافعہ دونوں مانتے ہیں استصحاب حال کو. ٹھیک ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہو گیا کہ اس استصحاب حال کے ذریعے نئے حکم کو ثابت نہیں کیا جاتا، سابقہ حکم کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. اور دوسرا جو اہم نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ سابقہ حکم کو اس وقت تک برقرار رکھا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ پائی جائے. اگر اس کو تبدیل کرنے والی کوئی دلیل پائی گئی تو پھر استصحاب حال کو ختم کر دیا جائے گا. اسی مفقود کی مثال کو لے لیجئے، اگر کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ آدمی مر چکا ہے تو بس اب استصحاب حال ختم ہو جائے گا، اب اس کی میراث تقسیم کر دی جائے گی. یہ تو تھی بات استصحاب حال سے متعلق. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے تقریباً اختلافی ادلہ ختم ہو گئے. باقی یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اس میں اکثر چیزیں ہم نے کتاب میں پڑھی ہے، سبب، علت، مباح، رخصت، حکم، تکلیفی، وضعی، چیزیں تقریباً ہو گئی ہے. بس یہ حقوق اللہ، حقوق العباد کی صورتیں اور اسی طرح اہلیت وغیرہ کی جو قسمیں تھی، اہلیت اور پھر اس پر جو عوارض وغیرہ ہوتی ہے، تو یہ چیزیں چند رہتی ہے. تو وہ آپ جو ہے وہ اردو والی کتاب میں دیکھ لیجئے. ابھی جو ہے ہم ایک اور بحث دیکھتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا، مقاصد شرعیت. ٹھیک ہے. اس کو دیکھ لیں گے. پھر دلائل میں تعارض مختصراً اور اتحاد تقدیر مختصراً. کل جو ہے یہ جو ہے نا، یہ والا آج دیکھ لیں گے مقاصد، اور یہ والے دونوں کل تھوڑا سا مختصر سر دیکھ کر پھر انشاءاللہ کل کوشش کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے. اچھا. مقاصد شریعت کا مطلب ہوتا ہے نا کہ ابھی احکام شرعیہ اور نصوص قرآن و سنت کو درست طور پر اور ان کی تفسیر و تعبیر کو درست سمجھنے میں جو ہے اس کا بڑا وہ ہوتا ہے. یہ بڑے ضروری ہے مقاصد شریعت کا سمجھنا، اور اس سے جو ہے نا شریعت کی حکمتیں معلوم ہو جاتی ہے. اور یوں تو اسی طرح یوں بھی قرار دیا جاتا ہے کہ بھئی شریعت کا جو بنیادی مقصد ہے احکام کی مشروعیت سے، کہ شریعت نے جو نماز، حج، روزہ اور قصاصات وغیرہ اور یہ چیزیں جو شریعت نے لازم کی ہوئی ہے، ان جو تمام احکامات ہیں ان تمام احکامات کے پیچھے ایک بنیادی مقصد کار فرما ہے. اور وہ بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے لوگوں کی مصلحت کی رعایت رکھنا اور ان سے ضرر کو دور کرنا، یعنی جلب المصالح و دفع المضرت عن الناس. یہ شریعت کا بنیادی مقصد ہے. لیکن یہاں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے کہ مصلحت سے مراد وہ مصلحت نہیں ہے جسے انسان مصلحت سمجھتا ہے اپنی عقل اور خواہش کی بنیاد پر، کیونکہ ہر انسان اپنی فائدے وغیرہ کو دیکھ کر اپنی خواہشی نفس کی پیروی کرتے ہوئے مصلحت الگ متعین کرے گا، ہر انسان الگ الگ. تو یہاں وہ مصالح یا مقاصد سے مراد وہ مصالح یا مقاصد نہیں ہے جو انسان اپنی عقل اور خواہش نفس کی بنیاد پر اس کو مقصد یا مصلحت سمجھے، بلکہ اس سے مراد شرعی مقاصد یا شرعی مصالح ہے جن کی شریعت نے خود رعایت رکھی ہے اور شریعت نے خود اس کو گویا کہ شریعت کی ترازو میں وہ پورا طور پر اترتے ہو، وہ مقاصد مراد ہے. ٹھیک ہے. علماء نے لکھا ہے کہ احکام کے پیچھے جو عمومی طور پر جو مقاصد کار فرما ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں. نمبر ایک، ضروریات. آپ نے پڑھی ہوگی، مختصر میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ضروریات. نمبر دو ہے حاجیات حاجت سے، اور تیسری ہے تحسینیات تحسین سے، تحسینیات. ضروریات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ مصالح جن پر لوگوں کی زندگی کا دار و مدار ہو اور معاشرے کا وجود ان پر موقوف ہو. اگر ان مصالح کی رعایت شریعت نہ رکھتی تو لوگوں کی زندگی درہم برہم ہو جاتی اور نظامی زندگی میں اور معاشرہ وجود میں نہ آتا. علماء نے لکھا ہے کہ جو ضروریات کے اندر جو مقاصد آتے ہیں ان کو اصول خمسہ بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیے، ان کو اصول خمسہ بھی کہتے ہیں. یہ اصول خمسہ گویا کہ ان ضروریات کے اندر شامل ہے. یہ شریعت کے اصول خمسہ شمار کیے جاتے ہیں. ایک ہے حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل اور حفظ عقل، حفظ مال. آپ شریعت امام غزالی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کے تمام احکام کو آپ جانچ پڑتال کریں تو ان تمام احکام جو ہے وہ انہی 5
چیزوں کی حفاظت اور تحفظ کے لیے شریعت نے مشروع کیا ہے. حفظ دین کے لیے دعوت وغیرہ اور یہ بہت سارے چیزیں جو ہے وہ مشروع کی ہے. حفظ نفس کے لیے شریعت نے جو ہے قتل کو حرام قرار دیا، اور اس طرح حفظ نسل کے لیے شریعت نے زنا وغیرہ کو حرام قرار دیا. حفظ عقل کے لیے شریعت نے شراب وغیرہ کو حرام قرار دیا. حفظ مال کے لیے شریعت نے جو ہے چوری وغیرہ کو حرام قرار دی. بہت ساری ایسے احکامات ہیں جو تمام ان چیزوں کی 5 چیزوں کی حفاظت کے درمیان میں گھومتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اور نقطہ یہاں ذہن میں رکھ لیجئے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں یوں ہو جائے کہ دونوں اصولوں میں تعارض ہو جائے، مثال کے طور پر اگر آپ حفظ دین کی رعایت رکھتے ہیں تو حفظ نفس کی رعایت نہیں رکھی جا سکتی، یا اگر آپ حفظ دین کی رعایت رکھتے ہیں تو حفظ عقل کے ساتھ تعارض لازم آ رہا ہے، حفظ عقل نہیں ہو سکتا. تعارض آ جائے کہ اگر ہم ایک کی حفاظت کرتے ہیں تو دوسرے کی حفاظت نہیں ہوتی، تو ہم کس کو چھوڑیں گے اور کس کو لیں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ترتیب بھی یہی ہے، یہ جو لکھی ہوئی ہے یہاں پر. سب سے مقدم درجہ حفظ دین کا ہے، اس کے مقابل میں سب کو چھوڑا جائے گا. اگر حفظ دین کا وہاں کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر سب سے مقدم جو ہے باقی چاروں میں حفظ نفس ہے. اگر حفظ نفس کا بھی تعلق نہیں ہے تو بقیہ 3 میں سب سے مقدم حفظ نسل ہے، اور پھر حفظ عقل، پھر حفظ مال. ٹھیک ہے، ان کو اصول خمسہ کہا جاتا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے حاجیات. حاجیات کا مطلب ہوتا ہے وہ امور جن سے انسان کو سہولت حاصل ہوتی ہے. اگر شریعت ان مقاصد یا مصالح کی رعایت نہ رکھتی تو انسان مشقت اور تنگی میں پڑ جاتا. اگرچہ اس کی زندگی خراب نہ ہوتی، معاشرے کا وجود اس پر موقوف نہ ہو، لیکن سہولت حاصل ہوتی ہے ان سے، اور ان کے بغیر تنگی اور مشقت ہوتی ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں. عبادات کی تمام رخصتیں، سفر کے اندر قصر کرنا، سفر کے اندر روزہ افطار کرنا، اور اس طرح عبادات کی جو تمام رخصتیں ہیں وہ انہی کے اندر آتی ہے، حاجیات میں. اسی طرح معاملات کے اندر بہت ساری جو مستثنیات صورتیں ہیں، بے سلم کو جائز قرار دیا حالانکہ وہاں مبیع موجود نہیں ہوتا، معدوم ہوتا ہے. استثناء کو جائز قرار دیا. شکار کی حلت بھی اس کے اندر آتی ہے. تو جن جن چیزوں کی سہولت شریعت نے دی ہے انسان کی سہولتوں کے لیے، حرج کی دفع کرنے کے لیے، تو وہ تمام حاجیات کے اندر آتی ہے. تیسری قسم ہے تحسینیات. یہ والا تحسینیات کا مطلب ہوتا ہے وہ امور یا وہ مصالح، وہ مقاصد جو شریعت نے، یعنی وہ امور جو شریعت نے مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ انسانی اخلاق اور احوال جو ہے وہ اخلاق حسنہ کے دائرے میں آ جائے، ادب اور تہذیب کے دائرے میں آ جائے. وہ امور جن سے انسان کے اعمال حسن اور شائستگی کے دائرے میں آتے ہیں، جیسے ستر پوشی، اور اسی طرح کھانے پینے کے جو آداب شریعت نے دیے ہیں، وہ کیوں دیے ہیں؟ تاکہ انسان تہذیب کے دائرے میں آئے، شائستگی کے دائرے میں آئے. اسی طرح جو حدیث کے اندر آتا ہے نا، عشر من الفطرہ، مونچھے کاٹو، داڑھی کو لمبا کرو، ناخن کو کاٹو، اور جو غیر ضروری بالوں کو کاٹو. ایسی چیزیں جو شریعت جو آتی ہے ان سب جو کو تحسینیات میں شمار کیا جاتا ہے. کہ ان کو شریعت نے کیوں مشروع کیا؟ اس لیے مشروع کیا، ان کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہے وہ یہی ہے کہ اخلاق حسنات، ادب و تہذیب کے دائرے میں انسان آئے اور شائستگی کے دائرے میں آئے. ٹھیک. ایک اور چیز بعض معاصرین ذکر کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مکملات. یوں مکملات کہ بھئی بعض احکام ایسے ہیں جن کو شریعت نے پچھلی تینوں قسموں کی تکمیل کے لیے وضع کیا ہے. ان تینوں کی تکمیل کے لیے، ضروریات، حاجات اور تحسینیات کی تکمیل کے لیے. مثال کے طور پر ویسے شراب کو تو حرام قرار دیا، مقصد یہ ہے کہ عقل محفوظ رہے، لیکن شراب کا ایک قطرہ تو عقل کے محفوظ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے نا، ایک قطرے سے تو کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی حرام قرار دیا. کیوں؟ تکمیل کے لیے، تاکہ پچھلے والی بات کی تکمیل ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک قطرہ پی کر زیادہ میں چلا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح قصاص کو لازم کیا، نسل کی بچاؤ کے لیے نکاح وغیرہ کو، ان کو مکملات میں شمار کیا جاتا ہے. بہرحال یہ بعض علماء اس کو ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور نقطہ میں بتا دیتا ہوں مقاصد شریعت سے متعلق کہ مقاصد شریعت سے جو اس اصول سے جو قواعد نکلتے ہیں، قواعد فقہ، ان کو علماء کچھ یوں تعبیر کرتے ہیں، تقریباً 4-5 ہے. الضرر یزال، کہ ضرر کا ازالہ کیا جائے گا. تو اس کی پیچھے نیچے آپ دیکھیں گے، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے نا، تو وہ تمام صورتوں میں کیونکہ دفع ضرر شریعت کا بنیادی مقصد ہے نا، تو اس کے نیچے وہ تمام مسائل ذکر کیے جاتے ہیں جن میں شریعت نے دفع ضرر کی خاطر جن احکام کو شریعت نے شروع کیا ہو. ایک اور قاعدہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ یتحمل الضرر الخاص بدفع ضرر العام، کہ بھئی عام ضرر کو دور کرنے کے لیے ضرر خاص کا
बर्दाश्त किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी के घर से गंदा पानी जो है वो आम रास्ते में जाता है तो उसको रोका जाएगा ताकि आम लोगों को जरूर ना हो, खुद उसको अगर जरूर होता है तो ठीक है, वो किसी और तरह से रास्ते निकाल ले। इस तरह तीसरे नंबर पर एक कायदा होता है दरउल मफासिद औला मिन जल्बिल मसालिह, कि मफासिद को दूर करना जल्बी मसालिह से ज्यादा बेहतर है। मतलब अगर कहीं कोई ऐसा सूरत हाल पेश आ जाए कि अगर उस पर अमल किया जाएगा तो मफसदा लाजिम आता है, अगरचे मसलहत भी हासिल हो जाएगी लेकिन मफसदा भी लाजिम आता है। तो मफसदा को दूर करने के लिए, जरर को दूर करने के लिए हम उसको अमल नहीं करेंगे अगरचे मसलहत हासिल ना हो। इसी तरह अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, के ज़रूरत और सख्त मजबूरी जो है वो ममनू और हराम चीज़ों को हलाल करार देती है, शरीयत में खुद उसको करार दिया गया है। और अल-मशक्क़त तजलिबु तयसीर, के मशक्क़त जो है वो आसानी को लाती है, तो ये भी इसी मक़ासिद शरीयत से मुस्तंबत है। इज़ाफ़ी तौर पर मैं एक और नुक्ता बताता हूँ मक़ासिद शरीयत से मुताल्लिक़, ठीक है? तो फिर मक़ासिद शरीयत की बहस खत्म हो जाएगी, फिर आगे जाएंगे हम। ये इज़ाफ़ी नुक्ता बहुत अहम है, इसको ज़हन में रख लीजिए कि मसालिह मज़ऊमा, अपने अपने ख्यालात, अपने ख्वाहिश और अपने अक्ल की बुनियाद पर आपने किसी चीज को मसलहत करार दिया, ठीक है? उन मसालिह मज़ऊमा की बुनियाद पर अहकाम शरइया में तगय्युर और तबद्दुल करना भी दुरुस्त नहीं, नाजायज है। इसी तरह मसालिह मज़ऊमा और अपने मसालिह अक़लिया, अपने अक्ल की बुनियाद पर आपने जो मसालिह निकाले हैं उनकी बुनियाद पर आप अहकाम शरइया में पिक एंड चूज वाला मामला भी नहीं कर सकते कि बाज़ को ले ले और बाज़ को छोड़ दे, कि भाई यहाँ वो मसलहत नहीं पाई जा रही इसलिए मैं अमल नहीं कर रहा हूँ इस पर। क्यों? एक तो ये मसालिह मोतबर नहीं है, शरीयत ने इसका एतबार ही नहीं किया। मसालिह सिर्फ वो मोतबर है जिसकी खुद शरीयत ने एतबार किया हो। और दूसरा ये भी कि भाई ये जो मसालिह है ये तो आपने खुद अहकामी शरीयत से मुस्तंबत करने हैं ना, शरीयत ने इसकी रियायत रखी है, अहकाम इन पर मबनी या मौकूफ नहीं है, ये ज़हन में रखिए, ये अहम पॉइंट है कि हिकमत मसालिह और मकासद पर शरीयत के अहकाम मबनी नहीं होते। ये मतलब नहीं है कि अगर कहीं ना कहीं वो मसलहत मालूम, वो मसलहत नहीं पाई जाएगी तो हुक्म भी नहीं पाया जाएगा, हरगिज नहीं। मुमकिन है हमने जो मसलहत या हिकमत या मकसद समझा हो शरीयत का वो मकसद ही ना हो। शरीयत के अहकाम, खुलासा ये ज़हन में रख लीजिए कि शरीयत के अहकाम जो होते हैं वो मसालिह पर मबनी नहीं होते, अगरचे उन अहकाम के अंदर मसालिह की या मकासद की रियायत रखी गई है लेकिन उन पर मबनी नहीं होते। शरीयत के जो अहकाम है वो दो चीजों पर मबनी होते हैं। नंबर एक, नुसूस शरीयत, शरीयत के नुसूस मौजूद है तो बस ठीक है भाई, वो हुक्म हमारे ऊपर लाजिम है। नस मौजूद है कि भाई नमाज पढ़ो तो ठीक है नमाज पढ़ेंगे, ख्वाह कोई मकसद हमें हासिल हो या ना हो, क्योंकि नस मौजूद है। नस मौजूद है ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करेंगे, ख्वाह उसके पीछे जो मकासद है वो हमारे हासिल हो या ना हो। शरीयत बेहतर जानती है कि इसके पीछे क्या मकासद है। मकासद का इस्तिंबात खुद शरीयत बताती है, या अगर हम अपने अकल से निकालते हैं तो ठीक है निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर हम अहकाम को मबनी नहीं करेंगे। अहकाम को मबनी करेंगे नंबर एक नुसूस पर, और नंबर दो गैर मनसूसी अहकाम में इल्लत पर। अगर गैर मनसूसी अहकाम है तो वहां अहकाम जो मबनी होते हैं वो इल्लत पर मबनी होते हैं, वो मसालिह या मकासद पर मबनी नहीं होते। और ये भी ज़हन में रख लीजिए कि मनसूसी अहकाम में इल्लत को नहीं देखा जाता। अगर मनसूसी हुक्म है तो वो सिर्फ उससे आप अगर इल्लत को निकालेंगे तो वो इल्लत आप सिर्फ इसलिए निकाल लेंगे ताकि गैर मनसूसी मसाइल में हम इल्लत की बुनियाद पर हुक्म लागू कर सके। इसलिए नहीं निकालते कि मनसूसी हुक्म में इल्लत की बुनियाद पर हुक्म लागू करे या हुक्म को मादूम कर दे, क्योंकि मनसूसी हुक्म मबनी होता है नस पर, इल्लत पर नहीं। इल्लत पर सिर्फ वो अहकाम मबनी होते हैं जो गैर मनसूसी होते हैं। बहरहाल ये एक खुलासा सा था मकासद शरीयत से मुतालिक। आगे इंशाअल्लाह दलाइल के तारुज़ मुख्तसरन और इज्तिहाद और तक़दीर से मुतालिक कुछ न कुछ बात कल कर लेंगे ताकि फिर इसको ख़त्म कर सके इंशाअल्लाह। चलिए बस आज यहाँ तक काफ़ी है इंशाअल्लाह। कल फिर 2-3 नुक्ते मज़ीद पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह क्लास ख़त्म कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।